बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सत्संग में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर वापस होंगे। 3 अहम खबरें आज के सत्संग में शामिल करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान की अब तक की क्या डेवलपमेंट हुई है उस पर बात करेंगे। केपी असम्बली में बड़ी तकरीरें हुई हैं, कुछ यूट्यूबर्स मुल्क से बाहर बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में TLP के जो माशाल्लाह साद रिजवी साहब हैं उनका पता चल गया। आखिर में एक खबर ब्रेक करूंगा। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें व्हाट्सएप ग्रुपों में। तो सबसे पहले आते हैं पहली खबर पे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से कतर में बड़े इंपॉर्टेंट मुज़ाकरात हुए। आज 22 अक्टूबर है। पाकिस्तान के 3 दिन बाद तुर्की में अब इस्तांबुल में भी मुज़ाकरात होंगे। इससे पहले जो मुज़ाकरात हुए उसमें पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने ये केस रखा, कतर तुर्की के ऑफिशियल्स के सामने भी, कि पाकिस्तान के अंदर TLP की जो इंटरवेंशन हो रही है वो बॉर्डर से हो रही है, उसको अफ़गानिस्तान को रोकना पड़ेगा। अगर अफ़गानिस्तान नहीं रोकता, इनकी सरपरस्ती नहीं छोड़ता, तो पाकिस्तान इनको अटैक करेगा और जहाँ पे ये बैठे हुए हैं अफ़गानिस्तान में वहाँ पे आके अटैक करेगा। इस पर ज़ीरो टॉलरेंस है। पाकिस्तान ने अपने तमाम तर पॉइंट्स उनके सामने रख दिए हैं। अब 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में एक दोबारा ये बैठेंगे और उसमें ये फैसला होगा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ने जो 8 दिन का 7 दिन का सीज़ फायर हुआ था उसमें क्या अचीव किया, पाकिस्तान किस हद तक सेटिस्फाई होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि बॉर्डर्स पे अभी डेरा इस्माइल खान में भी अटैक हुआ, FC के कुछ लोग मरे, TTP इसको ओन कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि TTP मेरे ख्याल से वो अफ़गान तालिबान की नहीं सुन रहे, वो अफ़गान फोर्सेस की नहीं सुन रहे, उनका पाकिस्तान के इस मायदे के साथ कोई लेना देना नहीं। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को अटैक करना पड़ेगा इन लोगों पर, अफ़गानिस्तान की मर्ज़ी या उनकी रजामंदी के बगैर। पाकिस्तान के पास चॉइस कोई नहीं है। पाकिस्तान ने ये भी ऐलान किया है कि जितने भी अफ़गानी जो पाकिस्तान में आके बसे हैं उनको भी अब डिस्प्लेस किया जाएगा पाकिस्तान से, उनको अफ़गानिस्तान भेजा जाएगा, क्योंकि उनकी एक्सटेंशन हुई है। अब इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के ऊपर, KP के ऊपर ये जुल्म किया, TTP को यहाँ पे बसाया। आज वही लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, पाकिस्तान की FC को, फ़ौज को टारगेट करते हैं और पाकिस्तान को गाली भी निकालते हैं। पाकिस्तान ने 40 साल इनको होस्ट किया, आज फिर भी पाकिस्तान गाली खा रहा है। उसकी वजह यही है कि ये सब नमक हराम है, ये पाकिस्तान मुखालिफ हैं और जो लोग इनका साथ देंगे, चाहे वो गवर्नमेंट में है चाहे वो गवर्नमेंट से बाहर हैं, उनको पाकिस्तान की रियासत माफ़ नहीं करेगी। दूसरी खबर पे आएँ। KP के वज़ीर आला, बड़ा इम्पोर्टेंट एक ऑपरेशन चल रहा है और मेरे ख्याल से जो इमरान खान साहब समझते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब ये ऑपरेशन रुकवा लेंगे, तो मेरी इतलात के मुताबिक अगर असम्बली ये बिल पास कर भी दे कि यहाँ पे ऑपरेशन बंद किया जाएगा, वफाकी हुकूमत के ऑर्डर के बगैर यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। फ़ौज को कोई रोक नहीं सकता, फ़ौज को वैसे भी कोई नहीं रोक सकता। जनाब सुहेल अफरीदी साहब ने अपने वलवला अगेंस्ट खिताब में फरमाया कि इमरान खान सिस्टम का बाप है। मैं इसको कंडेम करता हूँ। इमरान खान आपकी नज़र में नाजायज़ बाप हो सकता है, लेकिन असल में बाप नहीं है। अगर वो वाकई बाप है तो मैं PTI के लोगों से ये सवाल पूछता हूँ कि वो बाप सिस्टम से माफ़ी क्यों मांग रहा है, वो बाप तरले क्यों कर रहा है, वो बाप जेल में सहूलतें क्यों मांग रहा है, वो बाप अगर वो वाकई सिस्टम का बाप है तो वो आर्मी चीफ से मुज़ाकरात क्यों करना चाहता है, अगर वो वाकई सिस्टम का बाप है तो वो कठपुतली वज़ीर आला क्यों लेके आया, वो अगर वाकई सिस्टम का बाप है तो इस वक्त डील क्यों मांग रहा है, वो जेल में रो क्यों रहा है, उसके ऊपर करप्शन के मुकदमात क्यों हैं, उसके ऊपर गड़ी चोरी के मुकदमात क्यों हैं। अगर वो वाकई सिस्टम का बाप है, वो आपका बाप नाजायज़ बाप हो सकता है, सॉरी टू से, लेकिन वो पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान का बाप वही है जो इमरान खान साहब जिसके कंधे पे चढ़कर आए थे और माने थे कि इससे बड़ा पाकिस्तान में कोई जमहूरियत पसंद नहीं है, आज उसको गाली निकालते हैं। तो सिस्टम के ताकतवर लोग आज भी वही हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को नकेल डाली हुई है, जेल में रखा हुआ है। तो ये आपकी खाम ख्याली है, आप बढ़ के ना मारें। इनके स्पीकर ने भी क्या, हम कोर कमांडर को बुलाएंगे, ये पूरा हॉस्टेज बनाया हुआ है पेशावर में। मैं देखता हूँ कि कोर कमांडर पेशावर किस तरह असम्बली में आते हैं और इनको बताते हैं। ये तो पूरी कैबिनेट लेके जाने के लिए तैयार है कोर कमांडर हाउस पेशावर,
وہاں پہ ہم اجلاس کر لیتے ہیں. یہ کمپرومائز لوگ ہیں. عمران خان صاحب نے کٹ پتلی وزیر اعلیٰ لگایا. اس کی پہلے دن کی کارکردگی ہے کہ اس نے تقریر کی اور تقریر کر کے اس نے کہا کہ یہ سیٹ عمران خان صاحب کی امانت ہے اور میں عمران خان صاحب کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں. دوسرے دن اس نے وہاں جا کے سیلفیاں کھینچی. تیسرے دن اس نے عمران خان صاحب کے بغیر جو کیبنٹ ہے وہ نہ بنانے کا اعلان کر دیا. صنم جوید کی فکر پڑ گئی ان کو. تو صوبے کی حالت کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے. اور عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ڈمی رہیں تاکہ ان کا کنٹرول رہے، وہ کنٹرول کر سکیں. وہ ڈمی وزیر اعلیٰ چاہتے ہیں. اس سے پہلے بھی 4 جو آئے وہ ڈمی تھے. محمود خان، علی امین گڈھا، ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے. یہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ چلتے تھے اور وہی اب بھی ہو رہا ہے. اور یہ صوبے کی بدقسمتی ہے. کے پی کے لوگوں کو اب یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ پنجاب میں جو ترقی ہو رہی ہے وہ یہاں پہ کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر پی کے ایل آئی پنجاب میں بن سکتا ہے تو خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں بن رہا؟ وہاں پہ میٹرو چل رہی ہے، ٹرین چل رہی ہے، پشاور میں کیوں نہیں چل رہی؟ پنجاب میں جس طرح ترقی ہو رہی ہے ایجوکیشن سیکٹر میں، ہیلتھ میں ہو رہی ہے، یہاں پہ کیوں نہیں ہو رہی؟ آج بھی پنجاب میں فورنزک لیب سے جو بنی ہے وہ انٹرنیشنل لیول کی ہے. پی کے ایل آئی بنا، کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے پنجاب میں. نواز شریف سٹی ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جو کہ وہ ایک ورلڈ کلاس قسم کا پروجیکٹ ہے. اس طرح کے ہزاروں پروگرام وزیر اعلیٰ پنجاب نے شروع کیے ہیں. یہ سوال کے پی کے لوگوں کو پوچھنا چاہیے کہ یہ ترقی جناب کے پی میں کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ کو عمران خان صاحب کی پڑی ہوئی ہے، سسٹم کے باپ، ناجائز باپ کی پڑی ہوئی ہے. ہمیں عمران خان نہیں، ہمیں سہولتیں چاہیے، ہمیں یہاں پر انفراسٹرکچر چاہیے، ہمیں بچوں کے لیے تعلیم چاہیے، لا اینڈ آرڈر چاہیے. اس طرف توجہ دیں. یہ کے پی کے لوگوں کا یہاں پہ اب کوسچن مارک لگے گا ان کے اوپر کہ وہ کیا کرتے ہیں. آج کی جو آخری خبر ہے یوٹیوبرز کے حوالے سے اور ٹی ایل پی کے حوالے سے ہوگی. کچھ یوٹیوبرز ادھر بیٹھ کے بڑے بھاشن دے رہے ہیں، پاک فوج کو گالی نکال رہے ہیں. ان کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جب پاکستان میں تھے تو ان کی بولتی بند تھی. جب یہ پاکستان میں موجود تھے تو یہ ہر دوسری خبر کی تردید کرتے تھے. ان میں سے ایک یوٹیوبر ایسا بھی ہے جو اس وقت انقلابی بنا ہوا اور وہ اپنی بگوڑے پن کو ہجرت میں اس نے بدل دیا. پتہ نہیں کس طرح وہ ادھر پہنچا ہے. وہ فرما رہے ہیں اب کہ پاکستان کے اندر بڑا ظلم ہو رہا ہے اور وہ باقاعدہ یہاں پہ نعرے لگوا رہے ہیں. جب وہ آئی ایس آئی ان کو اٹھا کے لے کے گئی تھی، ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا تو 1-2 مہینے ان کی زبان بند ہو گئی. اور اس چیز کی ویسے میں حافظ صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ جتنے کو لوگ آئی ایس آئی کی یاترا اور سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ان سب نے داڑیاں رکھی اور انہوں نے نمازیں شروع کر دی. یہ مصروف کی بھی داڑھی تھی اور یہ نمازیں پڑھنے لگے. اس کے علاوہ ان کو کوئی بات ہی نہیں آتی تھی. کتنی دفعہ کوشش کی کہ وہ حج کے ذریعے بھاگ جائیں لیکن ان کو اتار دیا جاتا تھا کیونکہ ابلیس کا حج قبول نہیں تھا کسی بھی صورت. تو بہرحال سسٹم کے فیلئر ہوا کہیں نہ کہیں. یہ کسی کی مدد سے بھاگے ہیں. آج یہ پاکستان پہ بھونک رہے ہیں لیکن یہ خود بگوڑے ہیں. ان کے پاس نہ کسی قسم کی کوئی انفارمیشن ہے نہ نالج ہے. یہ پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ، ان کو سارا دکھ صرف اس چیز کا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان سے ہاتھ کیوں اٹھایا. ان کو تو بتایا گیا تھا کہ نواز شریف چور ہے. آج نواز شریف اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ تکلیف ہے، ان کو تکلیف پہنچے گی. تو ٹی ایل پی کے حوالے سے ایک خبر ہے، سعد رضوی صاحب کدھر ہیں؟ سعد رضوی صاحب جس طرح بھاگے ہوئے ہیں، ریاست نے بھی اب فیصلہ کر لیا ہے کہ سعد رضوی کا کلا کما کرنا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے. چھوڑنا کیسے نہیں ہے کہ سعد رضوی صاحب کو ٹریس کیا گیا. ان کے سارے اثاثے تقریباً 95 سے زائد بینک اکاؤنٹس کو ٹریس کیا گیا. 15 سے زائد اس میں تقریباً وہ سیونگ اکاؤنٹس ہیں جس میں سود بھی لیا جاتا ہے. اب یہ دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں سعد رضوی صاحب، معذرت کے ساتھ ایک متبع فکر کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ دین کو بیچتے ہیں. کروڑوں کی نقدی ان کے گھر سے نکلی ہے. سونا اور جواہرات ڈیفرنٹ ہے. تقریباً 15 سے زائد سیونگ اکاؤنٹس ہیں جن میں سود باقاعدہ لیا جاتا ہے. تو اب سود یہاں پر حرام ہے یا نہیں ہے، اس کا جواب آپ لوگوں نے مجھے دینا ہے جو ٹی ایل پی کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اس اکاؤنٹس کو اب باقاعدہ
بلاک کیا جائے گا۔ سعد رضوی صاحب کو ٹریس کر لیا گیا، وہ آزاد کشمیر میں ہے، ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں، ان کو پکڑا جائے گا۔ اب ان کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اور پنجاب حکومت نے پورا ایک پلان بنا لیا ہے کہ کس طرح بین آلریڈی کر دی ہے، سمری جا چکی ہے۔ اب یہ نیشنل گورنمنٹ کے اوپر ہے، فیڈرل، وہ اس کو کرے گی بین، لیکن پورا کیس تیار ہے۔ سعد رضوی صاحب کو بھی پکڑا جائے گا، انس رضوی بھی ریڈار میں ہے، یہ دونوں اس وقت ٹارگیٹڈ ہیں، پکڑے جائیں گے۔ اور ان کے اوپر پھر جو تحقیقات ہوگی وہ بڑی دلچسپ ہوگی کہ ان سے پوچھا جائے گا کس ایما پہ آپ نے یہ کیا، یہ فنڈز کہاں سے آئے، آپ کو کون سپورٹ کر رہا ہے، جب غزہ میں امن ہو گیا تو وہ فلسطین کی بات آپ اب پھر کیوں کر رہے تھے، آپ نے بسیں کیوں جلائیں، آپ نے پاکستان کے ریاستی جو مشینری تھی اس کو نقصان کیوں پہنچایا، اس کا جواب دیں آپ۔ جو پاکستان میں توڑ پھوڑ کی گئی، اب کسی قسم کی احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایک ایسا میکانزم بن رہا ہے کہ اسلام آباد میں بالکل اجازت نہیں ہوگی، ایک اسپیسیفک پوائنٹ دیا جائے گا جہاں پہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں، جیسے بیرون ممالک میں ہوتا ہے، ہائیڈ پارک میں ہوتا ہے، آپ آتے ہیں وہاں پہ کچھ گھنٹے کے لیے احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کے احتجاج اب پاکستان میں بھی کروائے جائیں گے، ان کو بتایا جائے گا، ایجوکیٹ کیا جائے گا کہ آپ ریاست کو نقصان نہ پہنچائیں، آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اور جائیں۔ بہرحال ٹی ایل پی کے لیے انتہائی بری خبر ہے، ان کو اب نہیں چھوڑا جائے گا، ان کا علاج اب یہی ہے، اور پاکستان کی ریاست ان کے ساتھ جو برتاؤ اب کرے گی وہ ایک ٹریڈ مارک ہوگا ان تمام مذہبی جماعتوں کے لیے جو مذہب کی آڑ میں پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں۔